ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ وتھ فرح میں خوش آمدید. سو آج میری مہمان گلزہرہ رضوی اور اس کے ساتھ ساتھ ثانیہ فاطمہ. ثانیہ نے خوبصورت نیلز جو ہیں وہ لگائے مجھے. میں نے ایک شاؤٹ آؤٹ بھی دیا ہے کہ آپ یہ کام اچھا کر رہی ہیں, تو اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے تو آپ بھی ان کے پیج پہ جا سکتے ہیں اور یہ تمام چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا گلزہرہ, آپ چیلنجز کا بتا رہی تھیں, آپ نے تعریفیں تو بہت کر دیں, لیکن مشکلات کیا درپیش ہوتی ہیں جب آپ اس طرح سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی مشکل تو ایکسیپٹنس ہے. آپ کو معاشرے میں ایز اے وومن لوگ قبول نہیں کرتے کہ ایک خاتون ایک لیڈر کیسے ہو سکتی ہے, ایک خاتون اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہے. یعنی ایک وہ جو ٹیبو بنا ہوا ہے کہ مرد سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اگر عورت کرے گی تو وہ اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو ایک میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج. پھر ہماری اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم گھر والے بہت سپورٹیو ہیں, بیکاز وہ سمجھتے ہیں, ان کو امپیکٹ نظر آ رہا ہے. لیکن شروع میں آئی بلانگ ٹو اے سلائٹلی کنزرویٹو فیملی, تھوڑا سا جن کے یہاں سادات میں جیسے ایک ماحول ہوتا ہے, خواتین کو ٹو ون ایکسٹینڈ ہی آزادی ہوتی ہے. لیکن پھر میں خود بھی اپنی فیملی میں جب ایجوکیشن کی بات آئی تو میں اگین بارش کا پہلا قطرہ تھی, ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کی, پھر پڑھتی رہی اور آج تک پڑھ رہی ہوں. جاب جب کرنے کی بات آئی تو وہ میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی میں کی, اور باقی ساری فیمیل کزنس نے, پھر انہوں نے, یعنی جتنی مار کھانی تھی وہ میں نے کھا لی اور سب کے لیے پھر رستہ کھل گیا. تو وہ میرا خیال ہے ایک ریزسٹنس جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اپنے فیملی کے اندر سے, انفارچونیٹلی زیادہ تر کیسز میں پاکستان میں یہی ہوتا ہے. پھر جب آپ باہر معاشرے میں نکلتے ہیں, جہاں ایک طرف آپ کا جس پیرامڈ کے باٹم کی میں بات کر رہی ہوں, خواتین جو بالکل گراس روٹ لیول پر ہیں یا جو اندرون میں کام کر رہی ہیں یا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں دیہاتوں میں کام کر رہی ہیں, جہاں ان میں ٹیلنٹ بہت ہے, وہاں پر ہی انفارچونیٹلی جو مرد حضرات ہیں اسی طبقے کے, وہ بہت زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں. کیونکہ ان کو اس چیز پہ قائل کرنا کہ اگر ایک آپ کے گھر کی خاتون اگر کوئی ہنر سیکھے گی, روزگار سیکھے گی, تو چلیں لارجر لیول پہ وہ ملک کی تو ترقی میں حصہ ڈالے گی ہی, آپ کے خاندان کی آمدنی بہتر ہوگی. اگر وہ کچھ کما کر لائے گی تو آپ کے اپنے بچوں کی فیس ادا ہوگی, آپ کے اپنے گھر میں موسم کا پھل آ جائے گا. تو اس لیول کے مرد حضرات کو قائل کرنا بہت مشکل ہے. اور مجھے تھوڑا سا تکلیف بھی ہوتی ہے دیکھتے ہوئے کہ ہم ایک ایسے کلچر میں رہتے ہیں جہاں پر اسلام کا نام ہم بہت زیادہ لیتے ہیں, لیکن جو پہلی انڈرسٹینڈنگ ہے, جو پہلی وحی بھی تھی کہ پڑھو اور علم حاصل کرنا فرض ہے آپ کے اوپر, چاہے آپ کو جہاں سے ملے. آپ کو کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھی ایک لوگوں کو اس چیز پر قائل کرنا کہ اپنی خواتین کو, اپنی بچیوں کو پڑھائیں, ان کو شعور دیں, ان کو زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کریں, اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے زہرا کہ پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بھیڑ چال میں جو کچھ ہو رہا ہے بس کرتے چلے جائیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن از دا کی. اب ہر ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جب تک وہ اسکلڈ اورینٹیڈ ایجوکیشن نہیں لیں گے, ان کا اسکوپ آف ورک جو ہے یا امپلائمنٹ کا جو وہ ہے سلسلہ, وہ دنیا میں اب نہیں ہے. میں آپ کی بات پہ ایک اور بات کا اضافہ کروں کہ اب تو بلکہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے, ہم سب رپورٹس پڑھتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اے آئی بہت ساری نوکریوں کو ریپلیس کر رہی ہے. بہت ساری جابز میں, وہ سیلس کی جابز ہوں, وہ مارکیٹنگ کی جابز ہوں, وہ کانٹینٹ رائٹنگ کی جاب ہو, پروف ریڈنگ کی جاب ہو, آپ کو انسانوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. چیٹ باٹ ہو, کسٹمر سروسز ہوں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب کچھ کر رہی ہے. بڑی بڑی کمپنیوں میں 50% تک امپلائیز کو وہ ہٹا کر اے آئی آپ کا کام کر رہی ہے. لیکن یس, جو انسان کی جو سکلز ہیں, جو ہنر ہیں, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتی. جو ہاتھ سے آپ نے کام, اگر آپ ایک پلمبر ہیں تو, اور جو آپ نے پہلے بات کی کہ کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا, ہر کام میں محنت میں عظمت ہے اور اس میں برکت ہے. اگر آپ ایک پلمبر ہیں یا الیکٹریشین ہیں یا اگر آپ کپڑے سیتی ہیں یا اگر آپ بیوٹیشین ہیں, یہ وہ والا کام ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتی. تو آنے والا دور بھی انہی سکلز کا ہے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھانا چاہیے اپنے گھر میں اپنی خواتین کو. بالکل صحیح. اچھا, یہی مطلب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, پیسے جیب میں ہوں بندے کے, خاتون کے, لڑکی کے, کیا فرق پڑتا ہے اس کی زندگی میں؟ آئی تھنک یہ اسی سب کے لیے تو ہم لوگ کام کر رہے ہیں, کیونکہ پیسے, اپنے پیسے ہونا نا بہت ضروری ہے. آئی تھنک آپ کی لائف جو ہے بالکل ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. آپ بہت لائک انڈیپینڈنس جو ہے نا وہ ایک لگژری ہے. ہمارے ملک میں خواتین کے لیے انڈیپینڈنس ایک لگژری ہے. تو اپنے پیسے ہونا نا, آئی تھنک اٹس اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. میں نے کوئی چھوٹی سی چیز کرانی, میں نے اپنے بال کٹوانے, اپنے نیلز کرانے, اپنی جو چیزیں کرنی ہے, وہ دیٹ کمز فرام مائی منی. ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں یہ کہ مین جو ہے ہمارے آدمی بریڈ ونر ہیں, لیکن
عورتوں کی جو آئی تھنک عورتوں کو اپنی لگژریز کے لیے کمانا چاہیے. اور جو غلامی کا ایک تصور ہے نا, ہاں وہ ہمیں آج بھی لگتا ہے کہ کوئی آ کے آپ کو زنجیریں پہنا دیتا ہے اور ہتھکڑیاں ڈال دیتا ہے, تو وہ غلامی یہ غلامی ہے کہ آپ کو اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کا جو ہے پابند ہونا پڑے, آپ اپنی کوئی ضرورت جو ہے وہ بھی نہیں پوری کر پا رہے ہیں, جبکہ آپ اس کی اہلیت رکھتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کی بھی اجازت یا وہ نہیں ہے. آئی تھنک کہ یہ غلامی کی بدترین ایک صورتحال ہے. سو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. گھر والوں کو کیسا لگا؟ واٹ واز دا فرسٹ ارننگ, اور جب وہ پیسے آئے تھے تو کیا کیا تھا پھر اس کا؟ فرسٹ ارننگ جو تھی وہ اتنی زیادہ پرٹیکولر نہیں تھی, کیونکہ وہ آہستہ آہستہ وہ اسٹارٹ ہو گئی تھی چیزیں سیل ہونا. تو بیسیکلی میں نے جو زیادہ پتہ ہے کیا, جتنی کی میں سیل کرتی ہوں نا, اس سے زیادہ کا میں آگے سامان منگا لیتی ہوں. اور اچھا, ابھی تک آپ اپنے بزنس میں انویسٹ کرتی ہوں, کیونکہ ایک تو یہ میرا شوق ہے, اور پھر آپ کو اس کو گرو کرنا ہے نا. میں نے انٹرنیٹ پہ یہ چیز دیکھی کہ یہ چیز نیلز میں چل رہی ہے, تو وہ میرے پاس ہونی چاہیے. اور وہ مجھے اس لیے بھی چاہیے کیونکہ یہ میرا پیشن ہے, اور مجھے اس لیے بھی چاہیے کہ اگر کوئی کلائنٹ میرے سے وہ پرٹیکولر ڈیزائن مانگتا ہے تو مجھے بس وہ چیز ہونی چاہیے. تو ابھی انویسٹمنٹ چلتی رہتی ہے, اور شوق ہے, اور پھر وہ بزنس ہے جاری ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کتنا ڈیوریبلٹی ہے ان کی؟ جو ان کی ڈیوریبلٹی یہ ہے کہ پریس آنس کی ڈیوریبلٹی, جیسے ابھی آپ نے لگائے ہیں تو آپ نے ٹیپ سے لگائے ہیں, تو یہ 1 ویک اس کی ڈیوریبلٹی ہے ود شاورز اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر اگر آپ وہ خواتین جیسے میری طرح ہیں, گھر کے کام نہیں کرتی, برتن نہیں دھوتی, تو یہ 2 ویکس بھی آرام سے چلتے ہیں. اور یہ ایکریلک پروسیجر نہیں ہوا آپ کے سامنے ہے کہ یہ 5 منٹ میں ہوئے اور یہ 2 ویکس نکال سکتے ہیں. صحیح. اور ان کو اتارنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو اتارنا ہو تو بہت ایزی ہے. آپ ان کو اس طرح کر کے آرام سے بھی اتار سکتے ہیں, اور آپ چاہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی سخت لگے ہوئے تو آپ ان کو پانی میں ڈالیں تھوڑی دیر, کوئی لوشن وغیرہ لگا لیں, اینڈ دین دے کم آف ایزیلی. اچھا, اینڈ دین ری یوز بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل ری یوز ہو سکتے ہیں, چاہے جتنی دفعہ بھی ری یوز ہو سکتے ہیں آپ ان کو. ابھی یہاں پہ ٹیبل میں میرے ایک نیلز پڑے ہیں جو کہ یوز ہوئے ہوئے ہیں, بٹ ان کی شائن اور وہ سارا کچھ جو ہے, اگر کوئی اس کو دکھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو لیکن ان کی شائن اور ان کا لسٹر شائن جو ہے وہ سارا کچھ اسی طرح رہتا ہے, چاہے آپ اس کو جتنی دفعہ بھی آپ یوز کریں. اب یہ یوز نیلز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک دفعہ جو ہے وہ پہن چکی ہے وہ لڑکی, اور اس نے واپس ڈالیں, تو آپ اس کو جتنی دفعہ بھی یوز کریں, آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں چیزوں کو. اور اس کو بس آپ نے ایک دفعہ 1 ٹائم پرچیز کر لیا, اینڈ دین آپ کو جب چاہیے آپ لگائیں, اور باقی پھر اتار کے رکھ دیں. صحیح, گریٹ. اچھا جی, اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو خواتین کوالیفائی کرتی ہیں, پڑھتی ہیں آپ کے روزگار کالجز سے, جی, ان کے مشنز اور ان کی خواہشات کیا ہیں؟ آپ تو اب گراس روٹ لیول پہ بہت سارے ایسے علاقوں کی خواتین سے مل رہی ہیں, وہ ان کے مسائل اور ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ 2 سوال ہیں یہ. ایک تو یہ کہ ان کے مسائل کیا ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کے مشن کیا ہیں, یا وہ کہاں پہنچنا چاہتی ہیں. تو مسائل تو وہی ہیں. جن خواتین سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے اس میں ہر ایج بریکٹ کی خواتین ہیں, اس میں 40-45 پلس کی خواتین بھی ہیں جو اسکل سیکھتی ہیں, اس میں اسکول گوئنگ بچیاں ہیں جو کمپیوٹر کورسز کرتی ہیں, گرافک ڈیزائننگ کے کورسز کرتی ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کورسز کرتی ہیں. مسئلہ سب کا ایک ہی ہے, کسی طرح آمدنی کا ایک ذریعہ ہمارے لیے پیدا ہو جائے. دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ہمارے گھر بیٹھے ہمیں کوئی کام ہم کر سکیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ 82% امپلائمنٹ ریٹ ہے, زیادہ تر اس میں سے انہوں نے اپنے گھر پر ہی اپنا کام شروع کیا. اور جیسے ثانیہ نے بتایا کہ انٹرپرینورشپ کا بھی ایک کورس ہم انہیں کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, جو مینڈیٹری ہے. آپ نے اسکل سیکھ لی, اس کے بعد ہم ان کو ایک سوشل میڈیا کا مارکیٹنگ, SMM سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس کرواتے ہیں, ایک انٹرپرینورشپ کا, ایک فائنینس مینجمنٹ کا, آپ نے اپنا بجٹ کیسے مینیج کرنا ہے. تو ایک تو چیلنج یہ ہے کہ ایکسٹرا انکم, سب سے بڑا چیلنج میرا خیال ہے آج کل. انفلیشن بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, آمدنی کے ذریعے کم ہے, تو آمدنی ہونی چاہیے. دوسرا ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ گھر بیٹھے, کیونکہ وہ وہی پہلے والے مسئلے سے انٹر لنکڈ ہے کہ مرد حضرات اجازت نہیں دیتے. ایک ٹیبو ہے کہ دفتر میں کام کرنے والی عورتیں پتہ نہیں کس طرح کی ہوتی ہیں, تو یہ بڑا دوسرا ان کا ایک بڑا چیلنج ہے. جو مشن ہے وہ مجھے یاد ہے کہ بہت مشہور شعر علامہ اقبال نے کہا تھا, وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ. اور اف آئی ایم ناٹ رانگ تو وان گو نے کہا تھا کہ عورت رنگ بھر سکتی ہے, آپ اس کو کینوس تو دو نا. تو میرا خیال ہے اگر ایک عورت کو کینوس مل جائے نا, تو دین اسکائی از دا لمٹ. وہ اپنے گھر میں بھی بڑا رنگ بھر سکتے ہیں. یہ جو ایک بات کی ہے زہرا نے, ہاں, یہ کتنی وہ ہے کہ آفیسز میں کام کرنا, بیکاز آپ ایک امپلائمنٹ میں بھی ہو, وہاں پہ کیا چیلنجز ہوتے ہیں لڑکیوں کو, اور آپ سمجھتے ہو کہ بہتر ہوئے ہیں حالات, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی مشکلات؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جنریشن میں بہتر ہے, کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں جو ہے اب ہم جابس کی طرف جا رہی ہیں, اور گھروں سے اتنا زیادہ ایشو نہیں آتا. اگر ہم نے
جیسے کسی اور کام کے لیے ٹریول کرنا ہے نا شاید گھر والے تھوڑا سا ہچکچائیں, لیکن اب ہمیں جاب کے لیے ٹریول کرنا ہے, ٹھیک ہے یو کین گو. ورک پلیس سیف ہے, یعنی جس طرف زہرا اشارہ کر رہی ہیں کہ مشکلات خواتین کو کام کے دوران, کام کی جگہ پر مشکلات کا, پریشانیوں کا, ہراسمنٹ کا, کم معاوضے کا, زیادہ کام لینے کی کوشش کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی بھی. بالکل, یہ ساری چیزیں آتی ہیں سامنے, لیکن اگر ایک خاتون کا کریکٹر اتنا اسٹرانگ ہے نا کہ اس کو اس طرح سے بلڈ کیا گیا ہے, بیک سے کانفیڈنس ہے, اس نے یونیورسٹی سے کہیں سے بھی تعلیم لی ہوئی ہے, تو پھر وہ اس چیز کو جو ہے وہ سہتی نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ چپ ہو جاؤ, یہ ہو رہا ہے. اب تو اتنے زیادہ آپ کے آفیسز میں رولز ہوتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر کیس کر سکتے ہو. تو اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کوئی پڑھی لکھی عورت ہوگی, اس کو پتہ ہوگا کہ میرے رائٹس کیا ہیں, تو وہی اس بارے میں بول پائے گی. بالکل صحیح. مجھے اجازت ہے ایک چیز اس پر ایڈ کرنے کی. ایک ہمارے ہاں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہراسمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ ہے جس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور ہم یہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی بات کریں. ایگزیکٹلی ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی. اگر آپ کی کمپنی پالیسی میں, جیسے کمپنیز بھی تو دو طرح کی ہوتی ہیں نا, ایک ملٹی نیشنل ہوتی ہے, ایک وہ جسے ہماری آفس لینگویج میں سیٹ کلچر کہتے ہیں. ملٹی نیشنلز کی HR پالیسیز بہت اچھی ہوتی ہیں, ہراسمنٹ یہ وہ سارا, لیکن سیٹ کلچر میں وہ اتنا نہیں ہوتا. لیکن آپ پھر بھی آپ کو آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ ہراسمنٹ کا جو اور اگر کبھی بھی ایسا ہو تو آپ اس کو ریکارڈ کریں, ٹیکسٹ میسیجز ہیں تو انہیں محفوظ کریں, بالکل جتنی آپ کے پاس ایویڈنس ہے آپ کلیکٹ کریں. اور آپ سمپلی یہاں پہ ایک پورا آمبڈس پرسن ہے جو کہ اس کو ڈیل کرتی ہیں. ہاں, آپ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس میں کوئی فی نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے, آپ سمپلی ثبوتوں کے ساتھ وہاں پر جا کر اپنا کیس سبمٹ کر دیں. وہ اکاؤنٹیبل کریں گے اس ادارے کو بھی, اس شخص کو بھی, اور وہ بالکل فیئرلی اس کو کریں گے. یہ کوشش نہ کریں کہ آپ کسی کو اس معاملے میں الجھا سکتے ہیں یا تباہ کر سکتے ہیں, الاؤ نہ کریں. اور دوسرا یہ بھی بالکل نہیں, یعنی بہت اس کو مس یوز بھی بہت کرتی ہیں کسی کو ملائن کرنے کے لیے, کسی کو پریشان کرنے کے لیے. بٹ دے ول بی فیئرلی ججڈ. اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو اس شخص کو جو آپ کو ہراس کر رہا ہے ملازمت کی جگہ پہ, کام کی جگہ پہ, اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. دیٹ از ایکچولی نیو انفارمیشن. میرا خیال ہے کہ ضرور استعمال. اور وہ چیز ہے ابھی بھی پروموشن کی, جہاں تک بات ہے میرا خیال ہے ورک پلیسز پہ گلاس سیلنگ افیکٹ ابھی بھی ہے. آپ جتنا مرضی ایجوکیٹڈ ہو جائیں, بہرحال آپ کو سی لیول پر, ایگزیکٹو لیول پر, وہ ابھی بھی میرا خیال ہے مرد حضرات کی ڈومیننس نظر آئے گی. بٹ ہوپ سو کہ کبھی نہ کبھی پاکستان میں اب سچویشن بہتر ہو رہی ہے, تو کبھی نہ کبھی یہ افیکٹ بھی ختم ہوگا اور خواتین اوپر جائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے ساتھ رہیں گلزہرا رضوی. بہت شکریہ ثانیہ فاطمہ. ونڈرفل ٹو ہیو یو, ونڈرفل ویمن. آپ لوگ اپنے اپنے ایریا آف انفلوئنس میں جو کام کر رہے ہیں, بھلے وہ آپ کی اپنی زندگی, آپ کی اپنی فیملی سے جڑتا ہو یا اس سے بڑھ کر اور بہت سارے لوگوں کے لیے, یہ بہت خوبصورت ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کے تشریف لانے کا. اور وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.